یہ مووی سٹارٹ ہوتی ہے لندن سے، جہاں ایک اندھیری رات میں دو چور کسی گھر میں چوری کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ لوگ دروازہ کھول کر اس گھر کے اندر جاتے ہیں، لیکن انہیں اس گھر میں کچھ نہیں ملتا۔ ایک ہی رات میں یہ تیسرا گھر تھا جس سے وہ ناکام لوٹ رہے تھے، اسی لیے وہ دونوں واپسی اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور چائے پینے لگتے ہیں اور باتیں کرنے لگتے ہیں۔ جبھی اینٹن کو ایک ٹیبل کے پاس جاتا ہوا دکھایا جاتا ہے جہاں بہت سارے فوجی رکھے ہوتے ہیں۔ وہ اس میں سے ایک فوجی اٹھا لیتا ہے جو اس کے بھائی کا ہوتا ہے، جو کہ اب مر چکا ہوتا ہے۔ پھر اینٹن کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ اپنے بھائی کے قاتل کلیرنس کے پاس جانے کا سوچتا ہے اس سے بدلہ لینے کے لیے۔ کلیرنس ایک بڑا بزنس مین ہوتا ہے، اس کے کافی سارے کلبز بھی ہوتے ہیں۔ وہ لوگ اس کے کلب میں چلے جاتے ہیں اور جا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں کلیرنس وہاں پر اپنی ایک نیو گرل فرینڈ کے ساتھ انٹر ہوتا ہے۔ اسے آتا دیکھ اینٹن کو غصہ آتا ہے، لیکن وہ کنٹرول کرتا ہے۔ اپنی نیو گرل فرینڈ کی وجہ سے کلیرنس اپنی پرانی گرل فرینڈ کو سائیڈ میں لے جا کر اسے اوپر جانے کا کہتا ہے، اور وہ اس کی بات سے ایگری کر جاتی ہے اور اوپر چلی جاتی ہے۔ وہاں بیٹھا اینٹن اس کے تمام معاملات پر نظر رکھے ہوا تھا کہ کس طرح وہ کام کرتا ہے۔ جبھی اسے کلیرنس کے کوٹ سے ایک فوجی گرتا ہوا دکھتا ہے۔ وہ فوجی کلیرنس کو اپنے بیسٹ فرینڈ یعنی اینٹن کے بھائی کی یاد دلاتا ہے، جو کہ اس کا بزنس پارٹنر تھا، اور وہ لوگ ساتھ پلاننگز کرتے تھے، لیکن ریچی نے کبھی بھی اینٹن کو اس سب کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ اسے اس سب سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں دوست بہت سارا پیسہ کمانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد اینٹن اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے جل رہا ہوتا ہے، اسے اپنے بھائی کا بدلہ لینا تھا، اسی لیے وہ لوگ سب سے پہلے ایک گھر میں ڈاکہ مارتے ہیں اور وہاں سے پیسے لوٹ لیتے ہیں تاکہ وہ اس سے کلیرنس کے کچھ آدمی خرید سکیں۔ وہ پیسہ لے کر وہ لوگ باہر نکل جاتے ہیں، باہر کی طرف بڑھتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ پیسہ وہ کلیرنس کی ایک امپلائی کو دیتا ہے اور وہ اسے کلیرنس کے بارے میں سب بتانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ وہ اسے اس کے ہر ایک امپلائی کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس کا کلب غداروں سے بھرا ہوا تھا۔ اب ان لوگوں کے لیے اس سے بدلہ لینا آسان تھا، کیونکہ اس کی ٹیم میں کیونکہ ان کی انفارمیشن کے مطابق کوئی بھی وفادار نہیں تھا۔ اس کی ٹیم میں سارے غدار بھرے ہوئے تھے جو کہ اپنے مفاد کے لیے کلیرنس کے ساتھ تھے، اور کلیرنس کے تمام ساتھی صرف اور صرف پیسے پر مرتے تھے اور پیسے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ اس کے بعد کلیرنس کی گرل فرینڈ چلی دکھائی جاتی ہے، جو کہ پریشان ہوتی ہے، اور اس کی فرینڈ سڈنی اسے حوصلہ دیتی ہے۔ کلیرنس کی بے وفائی پر والز اینٹن کو ایک واچ گفٹ کر کے اسے اس کے بھائی کی پرانی واچ اتارنے کا کہتا ہے جو 10 سال پہلے اس نے اپنے بھائی کی لاش سے لی تھی۔ پھر اسے اپنے بھائی کے ساتھ گزارے ہوئے آخری دن یاد آنے لگتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کی واچ نہیں اتارتا اور اپنے دوست والی واچ سنبھال کے رکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ شام میں ہوٹل جاتے ہیں اور وہاں پر اپنی پلاننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کلیرنس دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے دوست کی یادوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے دوست سے غداری نہیں کی ہوتی۔ وہ اپنے دوست کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے کیونکہ ان دونوں نے ایک ساتھ کامیاب ہونے کا خواب دیکھا تھا۔ کوئی رات ایسی نہیں تھی جس میں وہ اپنے فرینڈ کو یاد نہ کرتا ہو، لیکن اسے بس افسوس تھا کہ وہ اپنے دوست کی جان نہیں بچا سکا، اور اسی وجہ سے وہ خود سے ہمیشہ ناراض رہتا تھا۔ کلیرنس کا ایک خاص آدمی سیل ڈرگز ڈیلر تھا اور وہ کلیرنس کے پیسے سے کرتا تھا۔ اس کے بعد کلیرنس اور چیری دکھائے جاتے ہیں جو کہ سپا کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہیں پر سیل دکھایا جاتا ہے جس کے پاس اس کا ایک قرض دار آتا ہے اور وہ اسے کل شام 6:30 بجے تک کا ٹائم دیتا ہے اپنے پیسے چکانے کا۔ اس کے بعد کلیرنس دکھایا جاتا ہے، اس کا موڈ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے اور وہ اس تھرسڈے سپا نہیں جانا چاہتا، لیکن اس کی گرل فرینڈ چیری ناراض ہو رہی ہوتی ہے، اسی لیے وہ معمول کے مطابق منتھ کے لاسٹ تھرسڈے کو سپا جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ لوگ سپا کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اینٹن اور والز سپا کی چھت پر ان لوگوں کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی انفارمیشن کے مطابق آج ریجی کے قتل کا بدلہ لینے کا دن تھا اس کے جگری دوست سے۔ کچھ ہی دیر میں کلیرنس اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ والز اور اینٹن اسے دیکھ رہے تھے اور اس نے اپنے باڈی گارڈ کو واپس بھیج دیا تھا۔ جیسے ہی اس کا باڈی گارڈ جاتا ہے تو وہ لوگ نیچے کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے نیچے پہنچتے ہی وہاں سڈنی آ جاتی ہے جو کہ ان لوگوں کی مدد کرنے والی تھی۔ سپا کے باہر لگے ان کیمراز کی وجہ سے ان کی انٹری مشکل تھی، اسی لیے سڈنی اس میں ان کی ہیلپ کرتی ہے اور واچ مین کو پھنسا کر انہیں چپکے سے اندر لے جاتی ہے۔ کلیرنس اور اس کی گرل فرینڈ سپا کی سروسز سے لطف اندوز ہو رہے تھے جبھی ان کا واچ مین دھر لیا گیا تھا اور اسے کڈنیپ کرنے کے بعد وہ لوگ اندر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ اندر پہنچتے ہی ان لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور کلیرنس ان سے پوچھتا ہے کہ آخر تم کیا چاہتے ہو، جس پر وہ لوگ اسے بتاتے ہیں کہ ہمیں $200 چاہیے، جس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تب اینٹن اسے بتاتا ہے کہ میری معلومات کے مطابق آج منتھ کا لاسٹ تھرسڈے ہے اور آج تمہارے پاس پیسہ لازمی ہوگا۔ جب کلیرنس کو پتہ چل جاتا
چاہتا ہے کہ کوئی تو ہے جو اسے سب کچھ بتا رہا ہے۔ اس کے بعد کلیرنس اسے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ اتنے میں وہاں کی اسپاگلز ان لوگوں پر حملہ کر دیتی ہیں گنز کے ساتھ اور ان لوگوں کی فائٹ ہونے لگتی ہے، لیکن اس سب سے کلیرنس کی جان خطرے میں ہوتی ہے، اسی لیے وہ ان گرلز کو روک دیتا ہے اور ان کی گنز بھی ان کے حوالے کروا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ اسے اس کی گرل فرینڈ کی جان کی دھمکی دیتے ہیں اور اس سے پیسے مانگتے ہیں، تو وہ پیسے دینے سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بلا سے تم اسے شوٹ کر دو، ویسے بھی میں اس پر بہت زیادہ خرچ کرتا ہوں۔ اینٹن یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، ان لوگوں کی لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی برائیاں گنوانے لگتے ہیں۔ جب بھی کلیرنس اینٹن کو پھر سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے، اور اس بار اینٹن اپنا ماسک اتار دیتا ہے اور اسے وہ فوراً پہچان لیتا ہے کہ یہ اس کے بیسٹ فرینڈ کا چھوٹا بھائی ہے جس کو وہ بچا نہیں سکا تھا اور اس کی وجہ سے وہ مر گیا تھا، اور کلیرنس یہ بات اچھی طرح گیس کر لیتا ہے کہ یہ اسے مارنے ہی آیا ہے، اسی لیے وہ اسے ساری کہانی سنانا شروع کر دیتا ہے کہ ہم دونوں بہت اچھے دوست تھے، ہم نے ساتھ کامیابی کا خواب دیکھا تھا، اسی لیے ہم ایک فیکٹری میں پیسے لینے کے لیے گئے تھے، ہم دونوں ایک ساتھ اندر انٹر ہوئے تھے اور ہمیں بہت جلد ہی وہ پیسوں کا بیگ مل گیا تھا جنہیں لے کر ہم باہر نکل رہے تھے، لیکن باہر نکلتے وقت ہم سے ہلچل ہوئی اور وہاں کے گارڈز کو پتہ چل گیا اور گارڈز ہمارے جانی دشمن بن گئے اور ہم پر گولیاں چلانے لگے اور تمہیں تمہارے بھائی نے باہر رکنے کا کہا تھا۔ اس کے بعد ہم دونوں ان سے فائٹ کر رہے تھے جبھی تمہارے بھائی کو گولی لگ گئی اور وہ زیادہ زخمی ہو گیا، اسے پتا تھا کہ شاید وہ مرنے والا ہے۔ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ ہم ہمت کر کے باہر نکل سکتے ہیں، لیکن اس نے میری نہیں مانی اور اپنے حصے کا فوجی بھی میرے ہاتھ میں پکڑا کر اس نے وہی بات ختم کر دی اور مجھے کہا کہ تم جا کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ یہ ساری کہانی سننے کے بعد اینٹن کچھ سوچنے لگا۔ اس کے بعد وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں 50 گرینڈز دینے کو تیار ہوں جو کہ تمہارے بھائی ریچی کا شیئر تھا اور اس شیئر کو میں نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا۔ اسے یہ پیسے دیتے دیکھ کر اس کی گرل فرینڈ کی نیت بدل جاتی ہے اور وہ اینٹن اور والز کو کلیرنس کو مارنے کے پیسے دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور اس کی قیمت 75,000 لگا دیتی ہے اور فوراً ہی سڈنی کو کال کر کے وہ پیسے منگوا لیتی ہے۔ اسے اپنی جان کی قیمت لگاتے دیکھ کلیرنس کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس سے ڈبل قیمت لگا کر اسے مارنے کا کہتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی جان کی بولیاں لگا رہے تھے اور کلیرنس کیونکہ مالی طور پر مضبوط تھا اسی لیے وہ یہ پیسے کی جنگ جیت چکا تھا اور اپنے امپلائیز کو بھی کال کر چکا تھا، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اپنا ذہن یہ بنایا تھا کہ جو بھی پہلے آئے گا ہم اس سے ڈیل کر لیں گے، لیکن ان کے بیوقوف امپلائیز تینوں ہی ایک ساتھ آ جاتے ہیں اور انہیں کچھ علم نہیں ہوتا کہ آخر یہاں چل کیا رہا ہے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں سے بیگ لیے جاتے ہیں اور اس میں پیسے چیک کیے جاتے ہیں تو دونوں کی ہی طرف سے غداری ہوئی تھی۔ چلی کے پیسے سڈنی نے چرا لیے تھے اور کلیرنس کے پیسوں میں سے سیل نے اپنا ادھار چکا دیا تھا، اس طرح ان دونوں کے ہی ساتھیوں نے غداری کی تھی۔ یہ سب دیکھ کر اینٹن ہنسنے لگتا ہے اور پھر سیل کو وہ پیسے بیگ کے اندر رکھنے کا کہتا ہے، لیکن جبھی سیل ہوشیاری کرتا ہے اور بیگ میں سے ایک گن نکال لیتا ہے اور اسے والز کی طرف تان دیتا ہے۔ ان سب کی گنز ایک دوسرے کی طرف تن جاتی ہیں۔ یہ سب دیکھ کر کلیرنس کو ڈر لگتا ہے اور وہ ان سب کو پرسکون رہنے کا مشورہ دیتا ہے۔ کچھ دیر تک تو سب اس کی بات سنتے ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سب ایک دوسرے پر فائر کر دیتے ہیں۔ چاروں طرف سے گولیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور کلیرنس اپنی گرل فرینڈ چلی کے پیچھے چھپ کر بے ہوش ہونے کا ناٹک کرتا ہے اور دوسری طرف وہ سب ہی مر جاتے ہیں ایک ایک کر کے، اور اس موت کے کھیل میں کلیرنس بچ جاتا ہے اور اینٹن کا دوست والز مارا جاتا ہے اور وہ اپنے دوست کو نہیں بچا پاتا۔ اپنے دوست کی موت کی غم میں وہ پاگل سا ہو جاتا ہے اور پیسوں کا بیگ لے کر روڈ پر نکل جاتا ہے۔ اسے مدہوشی میں کچھ سمجھ نہیں آتا اور ایک بس والا اسے ٹکر مار دیتا ہے اور اس ٹکر کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے اور اس کے پیسے روڈ پر بکھر جاتے ہیں۔ اسے یوں پڑا دیکھ بس ڈرائیور بوکھلا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک غریب آدمی ہوتا ہے۔ جبھی وہاں پر کلیرنس آ جاتا ہے جو کہ بچ چکا تھا، وہ ان پیسوں کو بس ڈرائیور کے حوالے کر دیتا ہے کہ تم یہ پیسے رکھ لو، اور خود اینٹن کے ہاتھ سے اپنے دوست کی وہ ٹوٹی ہوئی گھڑی اتار لیتا ہے جو کہ اس کے دوست ریچی کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ وہ اس واچ کو اپنے ہاتھ میں ڈالتا ہے اور اٹھ کر وہاں سے چل دیتا ہے اور یوں ہی یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔